اسی لیے بہت مشہور واقعہ ہے کہ حضرت غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، وہ ایک نوجوان ان کے پاس آتا تھا سکھ، اور وہ ان کی تعلیم سے متاثر ہوا، ان کی محفل سے مسلمان ہو گیا، اور اس کا ایک بھائی جو تھا وہ پولیس آفسر تھا، اس کو بڑا غصہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ ہم تو آپ پہ مقدمہ کریں گے، آپ نے یہ ہمارے نوجوان کو جو ہے وہ اپنا متاثر کر کے اور مسلمان کر لیا، تو یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے کہا چلیں اس پہ تو شاید ہم نے کوئی زبردستی کی، تو یوں کر کے انگلی سے کہا کہ تمہیں بھی ہم نے زبردستی مسلمان کیا، تو وہ فوری کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس طرح بے شمار ہندو جو تھے، جب ان کے چہرے کے انوار کو دیکھتے تھے یا ان کے کلمات، تو آپ کو لے کے گئے، قتل کا مقدمہ چل رہا ہے، آپ کٹہرے میں کھڑے ہیں، چل رہا ہے، جج نے پوچھا، سوال و جواب چل رہے ہیں، آپ خاموشی سے اختیار کھڑے ہیں، تو وہیں پر سکھ اور ہندو بھی بیٹھے تھے۔ اب یہ مقدمہ قتل کا ہے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی جج صاحب یہ شخص جو ہے نا، یہ قتل تو الگ بات، یہ زبردستی ان لوگوں کو کلمہ پڑھاتا ہے، انگریزوں کو، سکھوں کو، سب کو، اور وہ آگے انگریز تھے۔ اس وقت خواجہ غلام حسن پیر سواگا، حالانکہ آپ اٹینڈ کر رہے تھے مسلسل جیلوں میں، ہر چیز آپ نہیں کر رہے تھے، آپ نے خدا چھڑوائے، اپنی ذات تھی، لیکن جب بات آئی نا دین محمدی کی، تو تب آپ نے سر اٹھایا اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، اس جج نے جب مخاطب ہوگا نا، تم زبردستی پڑھاتے ہو، تو آپ نے وہ سب سے، ویسے تو 3-4 دفعہ ایسے عدالتوں میں مسئلہ بنا ہے تو جج بیٹھتے نہیں تھے آپ کے سامنے، تو اس وقت جو اہم مسئلہ تھا آپ نے تب واضح کیا، آپ نے فرمایا او دیکھو میں آکھا کلمہ پڑھ، اسی جج کی طرف وہ کرنے کا لا الہ الا اللہ محمد رسول، دوسرے کو کہا دیکھو میں آکھا کلمہ پڑھ، لا الہ الا اللہ محمد۔ تو خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ کی یہ صفت واضح تھی کہ آپ کئی دفعہ اشارہ نہیں بھی کرتے تھے، صرف اس کو دیکھ لیتے تھے، ٹھیک، اور وہی کہ سرکار نے فرمایا کہ آپ کے وصال کے بعد لوگ آپ کے سکھ اور ہندو بھاگتے تھے دور کہ کہیں مسلمان نہ کر دے، تو جب آپ کا وصال ہوا تو وصال کے بعد آپ کی میت مبارک کو لے کے جا رہے تھے، تو سکھ جو بھاگتا دوڑتا تھا، ڈرتا تھا کہ نہیں جانا سامنے، اس نے کہا آج تو وصال ہو گیا، آج تو دیکھ لو۔ اچھا، تو جب وہ بھاگ کے گیا اور ہجوم تھا کافی بھاگ، اس نے کہا ہٹ جو مجھے دیکھنے دو، آج تو دیکھنے دو، تو جیسے ہی دیکھا کہا لا الہ الا اللہ، واہ سبحان اللہ۔ کہانی ہے سر، نبی علیہ السلام نے پیچھے چھڑ گئے، وہ جی جو بندہ دیکھتا سی کلمہ پڑھ لینا سی، اندازہ کریں چہری نورانیت۔ اللہ کا ریپرزینٹیٹیو دنیا میں کون؟ پیغمبر۔ نبی علیہ السلام کو تو یہ کہا جا رہا ہے اپنے آپ کو آپ ہلاک کر لو گے اس غم سے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، ٹھیک ہے، آپ کا تو کام صرف دعوت دینا ہے، جس کی مرضی قبول کرے نہ کرے۔ جو نبی غم سے ہلاک ہو رہا ہے اپنے آپ کو، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، سورۃ الکہف کے شروع میں آتا ہے۔ دنیا بقدر ایفرٹ اللہ نے رکھی ہے، نگاہ مار کے کچھ بھی نہیں ہونا، نگاہ مار کے ہوتا تو سب سے پہلے ابو لہب کو حضور کلمہ پڑھاتے، حضور کا چچا تھا، سب سے بڑی ہرڈل بنا ہوا تھا۔ نگاہ کیا مانی، تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہو گئی ہے، قیامت تک پڑھی جا رہی ہے، ٹوٹ جان تیرے ہاتھ، بدوائیں۔ ان بزرگوں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے۔ میں کسی بزرگ کو نہیں کہتا، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں اگر بزرگ ہوں اور میں کسی ایسے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں جس کا امام نجدی، گستاخ رسول اور واجب القتل اور جو کچھ یہ وہ کہتے ہیں، تو میری بزرگی پہ لعنت ہے کہ میں ایک نگاہ مار کے انہوں نے حکومت نہیں ختم کر رہا۔ صحیح، میری بزرگی پر لعنت ہے کہ میری بزرگی ہے اور یوٹیوب پہ نبی علیہ السلام کے بارے میں گستاخانہ فلمیں اپلوڈ ہے، میں ایک نگاہ مار کے وہ ڈیلیٹ نہیں کر رہا۔ صحیح بات، تو 1.5 ارب مسلمان مل کے یوٹیوب سے گستاخانہ فلمیں نہیں ڈیلیٹ کرا سکے، تو 1.5 بزرگ بھی نہیں 1.5 ارب وچ۔ اچھا، اس کا بھی وہ جواب دیں گے، وہ کہیں گے جی وہ دیکھیں جی حکم ربی ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہیں وہ۔ اچھا، اللہ کی یہ رضا ہے کہ گستاخیاں ہو نا، پرانیاں گلاں، پرانے بہانے، ہن پائی انجینئرنگ دا دور ہے، ادی انجینئرنگ میں کراں گا۔ آپ لوگ تو پبلک کو یہ کہہ رہے ہیں جی امام مالک کا قول ہے کہ جی اگر کوئی گستاخ زندہ ہے تو پوری امت کو ہی مر جانا چاہیے، تو پھر یہی قول اپنے ان بزرگوں پہ بھی لگائیں نا۔ آپ کہتے ہیں دنیا کبھی غوث کتب ابدال سے خالی نہیں ہوتی، تو آپ ذرا جرت کر کے یہ بات بھی کریں کہ ایسے غوثوں اور کتبوں اور ابدالوں کو مر جانا چاہیے کہ یوٹیوب کے اوپر حضور کی ویڈیوز موجود ہیں گستاخانہ اور وہ ڈیلیٹ نہیں کروا پا رہے، ان کی بزرگی کو مر جانا چاہیے، کہیں نا۔ ادھر تو پوری قوم کے ساتھ آپ جو کچھ کر رہے ہیں پچھلے 1.5-2 سالوں کے اندر وہ سب نے دیکھا ہے، تو کدھر کی بزرگی؟ اور سر کہانیاں نے ہوں تو دسا، آپ میڈیا کا دور ہے،
کبھی کوئی بزرگ سامنے نہیں آئے گا. بزرگی چیک کرنے کے لیے لوگ کیمرے لے کے پہنچ جائیں گے اور پکڑی جائیں گی ساری چیزیں. یہ سب کہانیاں تھیں, کہانیاں پکڑی جاتی ہیں. اور اللہ کے فضل سے اچھا یہ آپ اکثر کئی بزرگوں کے بارے میں, جناب ایک بندہ آیا وہ کہتے ہیں مجھے قرآن سیکھنا ہے ایک بزرگ کے پاس, اور وہ بزرگ بے شمار ہیں جن کے بارے میں. تو انہوں نے کہا جی نماز میرے پیچھے پڑھی. اس نے نماز پڑھی تو سجے پاسے سلام پھیریا تو سارے ہی حافظ ہو گئے, کھبے پاسے پھیریا تو سارے ہی ناظرہ ہو گئے. یعنی دائیں طرف سلام پھیرا سارے حافظ بن گئے, بائیں والے ناظرہ ہو گئے. اچھا جی, ان سے صرف یہ پوچھیں کہ یہ جو کرتے تھے ان سے خود کہیں یہ تجوید کے ساتھ ذرا نماز سنا دیں. ترجمہ نہیں سننا ہوتا, سب کو پتہ ہے آنی کوئی نہیں, ترجمہ نہیں, تجوید کے ساتھ صرف نماز سنا دیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات تجوید کے ساتھ. قاری بٹھائیں گے دوسرے فرقے کا تو آڑے فرقے لاتا ہے مٹی پا جائے گا نا, اور پھر تہاڈی غلطیاں کہتے تسی التحیات بھی نہیں پوری سنا سکتے, سورہ فاتحہ نہیں پوری سنا سکتے. جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ آج بھی ہے نا, سجے پاسے اسلام پھیر رہے سارے حافظ. یار نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ صوفہ پورا پورا دن پڑھتے تھے, آپ نے تو اسلام پھیر کے سارے حافظ اور ناظرہ نہیں بنایا ہے. اس طرح نہیں ہونا میرے بھائی, دنیا بقدر ایفرٹ ہے.